عیسائی 2 مہینے روزہ رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بھی روزے فرض کیے 1 مہینہ، اور فرمایا کہ یہ روزے میں نے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ اس لیے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اور دل میں خوف خدا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ روزوں سے اصل مقصود ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، اس کا لفظی معنی ہے پرہیزگاری، بچنا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آدمی ان چیزوں سے بچے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے آدمی ان چیزوں سے رک جائے، اپنے اندر ایسا خوف خدا پیدا کرے کہ چاہے خلوت کی زندگی ہو یا جلوت کی زندگی ہو، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو، شہر کی روشنیوں میں ہو، شہر کی آبادیوں میں ہو، یا جنگل کی ویرانوں کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے سوچا ذرا اس چرواہے اور دیہاتی شخص کا امتحان لیا جائے کہ اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف اور ڈر موجود ہے، اس کے دل میں ایمان کتنا موجود ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، فرمایا اے دیہاتی آدمی، ہم 15-20 آدمیوں پر مشتمل ہمارا قافلہ ہے، تو ایک بکری آپ ہمیں دے دیں، ہم اسے ذبح کر کے اس کا سالن بنائیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، اور میں تو صرف مزدوری پر بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں آ جاتا ہوں، اس لیے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں ایک بکری آپ کے حوالے کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اس وقت تمہیں تمہارا مالک نہیں دیکھ رہا، جنگل کی تنہائی ہے، صرف ہم لوگ ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم سے پیسے لے لو، وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالو، شام کو جب واپس جاؤ گے تو مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور جنگل میں بکریوں کو بھیڑیے اکثر کھا جاتے ہیں۔ وہ آدمی دیہاتی اور ان پڑھ، جو کسی یونیورسٹی اور مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا اگر بکریوں کا مالک موجود نہیں ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کہاں چلا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، آپ 3 کلومیٹر تک سفر کرتے ہوئے بار بار اس کا یہ جملہ دہراتے چلے گئے کہ جنگل کی تنہائیوں میں ایک چرواہا جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بکریوں کا مالک موجود نہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں چلا گیا؟ تو اس لیے میرے دوستو، جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کام نہیں آتی، کہ آدمی آج دیکھے نا پوری دنیا کے اندر جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کام نہیں آتی، فوجی ادارے اور رینجرز اور یہ محکمے کام نہیں آتے۔ اگر عوام الناس میں اور لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دیا جائے، پھر پولیس ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہر صورت میں اگر وہ تنہائی میں بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے ڈر سے، جرم سے پیچھے ہٹے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جتنی پولیس والے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، معاشرے میں جرائم اتنے بڑھتے چلے جائیں گے، لوگ ڈریں گے ہی نہیں۔ اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو آدمی جیل سے ہو کر آ جاتا ہے وہ اور بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جیل کی ہوا کھا کر آ جائے، کہتا ہے بس اب تو جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے، جیل میں کیا ہے، پہلے اگر کبھی کبھی چوری کرتا تھا تو ابھی اس سے زیادہ چوری کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قانون سے تو ڈرایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر آدمی
کسی قانون سے ڈرنے والا نہیں۔ اس لیے پہلے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے اور پھر یہ محکمے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے اور رات کو گشت کر کے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے کہ کوئی پریشان حال ہو، کوئی مظلوم ہو، کوئی قسم پرسی کے عالم میں ہو، میں اس کی مدد کروں۔ جی جیسے آج کل ہماری پولیس بھی رات کو گشت کرتی ہے، لیکن ہماری پولیس کے ہتھے تو رات کو کوئی چڑھ جائے نا تو جیب میں ہو تو وہ بھی ان کو دے کر خالی ہاتھ ہی واپس لوٹتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا گشت نہیں تھا، حقیقی گشت تھا کہ لوگوں کی خبر گیری کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ آپ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، ایک گھر سے کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کون ہے، آپ اس گھر کے پاس چلے گئے، آپ نے اس گھر میں جا کر دستک دی، پوچھا یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ خاتون نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، میں نے پانی دیچکی میں ڈال کر چولہے پر رکھا ہے، نیچے آگ جلا رکھی ہے، ان کو بہلا رہی ہوں کہ سالن تیار ہو رہا ہے، اسی میں ہو سکتا ہے سو جائیں، صبح اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی مدد فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا۔ حاکم وقت ہیں، آپ سیدھا بیت المال میں گئے، آپ نے کھانے پینے کا سامان لیا، اپنے خادم سے کہا کہ میری کمر پر رکھو، اور خادم کہنے لگا حضور میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی جو حاکم وقت اور حکمران تھا۔ چنانچہ وہ کھانے کا سامان اپنے کندھے پر رکھا اور اس گھر میں چلے گئے، خود آٹا گوندا اور آٹا گوند کر سالن بنا کر روٹیاں بنائیں۔ خادم کہتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چولہے میں پھونکے مار رہے تھے تو ان کی داڑھی سے، گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، میں خود دیکھ رہا تھا۔ کوئی ایسا حاکم وقت کرتا ہے؟ وہی حاکم وقت کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے ہوئے رات کو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملایا کہ نہیں؟ بیٹی کہنے لگی میں نے تو دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ ماں کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ بعض دفعہ نا اولاد ٹھیک ٹریک پر ہوتی ہے، صحیح راستے پہ چل رہی ہوتی ہے، یہ جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں یہ ان کو غلط پٹی پر اور غلط راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اب بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں مکس کیا، ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو تمہارا فائدہ اور بھلا ہوگا، کل تمہاری شادی کرنی ہے، جلدی شادی ہو جائے گی۔ تو بیٹی کہنے لگی ماں سے کہ اماں امیر المومنین عمر نے منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہنے لگی بیٹی رات کا وقت ہے، اندھیرا اور تاریکی ہے، کہاں امیر المومنین عمر دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بیٹی جس کے دل میں نور ایمان اور خوف خدا تھا کہنے لگی اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر نشان لگا دیا۔ اگلے دن اپنے پولیس کے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں بوڑھی خاتون کو بلا کر میری عدالت میں لاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بلانے کے لیے جب وہ پولیس کے کارندے گئے تو وہ عورت کانپنے لگی، اس لیے کہ عدل فاروقی ضرب المثل تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر، ان کے احتساب کا نام سن کر بڑے بڑوں کی کانپیں ٹانگتی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر وہ عورت کانپنے لگی، ڈرتے ڈرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا اے بوڑھی عورت کیا آپ کی جوان بیٹی کا رشتہ کہیں طے ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی امیر المومنین عمر ہم غریب لوگ ہیں، ہماری نوجوان بیٹی کو کون اپنے نکاح میں لے گا، ابھی تک کوئی رشتہ طے نہیں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نوجوان بیٹی کو اپنے گھر میں لے کر آؤں اور اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کروں، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کا بھی خیال کرے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس خاتون سے کیا، پھر اسی کی نسل سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ڈر ہو تو پھر کسی اور پاور اور طاقت کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اللہ کا جب استحضار کرے گا، دل میں یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو چاہے وہ خلوت میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، جنگل کی ویرانیوں میں ہوگا، رات کی تاریکیوں اور اندھیروں میں ہوگا، تو تب بھی گناہ کرنے سے ہچکچائے گا، پیچھے ہٹے گا کہ میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ایک عیسائی بادشاہ نے ان کو قید کر لیا۔ عیسائی بادشاہ نے قید کرنے کے بعد یہ آرڈر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مسلمان تھے۔ تو جو اس عیسائی بادشاہ کا وزیر تھا وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بہت طاقتور اور دلیر مجاہد ہے، اس لیے آپ اس کو قتل نہ کریں۔ میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کا مذہب چینج کریں، اس کو مسلمان سے عیسائی بنائیں۔ اگر یہ عیسائی بن جائے تو بہترین کمانڈر ان چیف بنے گا، اور ایسا کمانڈر ان چیف بنے گا کہ ہماری جو فوج ہے وہ بالکل جو ہے وہ منظم ہو جائے گی، اور ہم مسلمانوں کے بہت سارے خطوں اور علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کو یہ رائے پسند آئی، اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائی نہ بنا۔ ایک دن وہ بادشاہ پریشان بیٹھا تھا، اس کی نوجوان بیٹی کہنے لگی، ابا جان کیوں پریشان ہے؟ کہا، میں اس لیے پریشان ہوں کہ مسلمانوں کے جس مجاہد کو ہم نے قید کیا ہے، اگر یہ عیسائی بن جائے تو ہمارے کام آ سکتا ہے، ہم اپنی فوج کا چیف بنا دیں گے۔ نوجوان بیٹی کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام آپ میرے حوالے کریں، میں اس کو ٹریک پر لے کر آتی ہوں اور راستے پر لے کر آتی ہوں۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ شہزادی بن سور کر تیار ہو کر اس تابی اور اس بزرگ کے پاس گئی، نوجوان کے پاس، اور جا کر روزانہ صبح و شام اس کو کھانا دیتی۔ وہ الگ بند ایک کمرے میں بند اور قید تھا، اب یہ روزانہ صبح بھی سور کر جائے، شام کو بھی سور کر جائے۔ 40 دن کھانا اس کو دیتی رہی، لیکن وہ ایسا اللہ کا ولی اور نیک آدمی تھا کہ اس نے 40 دنوں میں اس خاتون کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ آخر وہ خاتون کہنے لگی، تو مرد ہے، کون سی تو مخلوق ہے، ہر مرد کے اندر رغبت ہوتی ہے عورت کی طرف، دیکھ میں بند سور کر تیرے لیے آتی ہوں، حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوں، شہزادی ہوں، لیکن تو نے 40 دنوں میں ایک آنکھ اٹھا کر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ تو وہ مسلمانوں کا مجاہد اور نوجوان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہمارے مذہب میں گناہ ہے، یہ رب کا آرڈر ہے۔ اب ایسے دل سے انہوں نے بات کہی کہ اس عورت کے دل پر لگی، کہنے لگی، اچھا اگر یہ آپ کے رب کا آرڈر ہے تو اور آپ کے رب کے کیا آرڈر ہے مجھے بھی بتاؤ۔ اب اس نوجوان نے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے، وہ کہنے لگی، مجھے بھی مسلمان کرو، ایسا مذہب تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسے سچے نوجوان اور ایسے مخلص لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے جو اپنے اللہ، جن کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف اور ڈر ہو۔ آپ نے اسے مسلمان کیا، مسلمان کرنے کے بعد وہ شہزادی کہنے لگی، اب میں یہاں نہیں رہتی، اب میرا باپ عیسائی ہے، یہ سلطنت عیسائیوں کی ہے، اس لیے اگر آپ میرے ساتھ نکاح کریں تو ہم کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اب اس عورت نے بتایا طریقہ، تو پھر وہ نوجوان اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دونوں نے نکاح کرنے کے طریقے بہانے سے وہاں سے اپنے ایمان بچانے کے لیے وہاں عیسائی سلطنت کو کسی طریقے سے چھوڑا اور وہاں وہ ملک چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عورت شکار کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں اس نوجوان کو گمراہ کروں، لیکن خود شکار ہو کر چلی گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کسی پاور اور طاقت کی ضرورت نہیں، آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا سایہ، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے
جس کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کیا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا، اور وہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ غمخواری کا ہے، کہ اس میں آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غمخواری کرے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے میں کسی کو افطاری کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو افطاری کرانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی آدمی کو کھجور کا ایک دانہ کھلایا، کسی کو شربت یا پانی پلایا، اور کسی کو دودھ یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، اس پر اس نے افطاری کی، تو فرمایا اللہ اسے بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سنو، بہت سارے لوگوں کو یہ وہم اور غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر افطاری بھیجتے ہیں، اب افطاری تو مختلف، مثلا لوگ افطاری کرا رہے ہیں، اب دسترخوان پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شاید مجھے یہ ثواب تب ملے گا کہ جب میرے کھانے سے یہ آدمی پہلے افطار کرے، اگر دوسرے آدمی کے گھر سے آئی ہوئی افطاری سے پہلے افطار کرے گا تو شاید مجھے ثواب نہ ملے۔ میرے دوستو ایسی بات نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان پر جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ مختلف گھروں کی ہیں یا مختلف لوگوں نے افطاری کا اہتمام کیا ہے، تو جتنی دیر وہ دسترخوان پر رہیں گی، جتنے لوگ وہاں پر موجود رہیں گے، چاہے جس چیز سے بھی وہ پہل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک جیسا ثواب عطا کرے گا، افطاری کرانے والوں کو بھی اور جو افطاری کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اتنا ثواب عطا کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 4 کام کرو۔ ایک کام تو یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، اور لا الہ الا اللہ کے متعلق میں نے 2 جمعے چھوڑ کر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ لا الہ الا اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 7 آسمانوں اور 7 زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ پرچی اور چٹ رکھ دی جائے جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو، تو حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت کہے تو جنت میں پہنچ جائے، اور اگر کوئی آدمی کافر ہو 70 سال کا 80 سال کا لا الہ الا اللہ کہے تو جہنم سے جنت میں پہنچ جائے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرا کام فرمایا کہ اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے۔ پھر محدثین نے لکھا کہ حضور کیوں استغفار کرتے تھے؟ حضور رفع درجات کے لیے اور بلندی مراتب کے لیے استغفار کرتے تھے۔ آپ جو استغفار کرتے آپ کا درجہ اسی قدر بلند ہوتا چلا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی یہ معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا معنی یہ ہے یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اور میرے دوستو یہ استغفار ایسی برکت کی چیز ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے روزی کا انتظام کرے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا۔ کس برکت سے؟ استغفار کی برکت سے۔ اگر کوئی آدمی استغفار کرے تو اس کی سارے غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سب کی بڑی پریشانی کیا ہے؟ پیسہ آ جائے، ہر طرف سے
جی ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، بس اکاؤنٹ فل ہو، گاڑی میرے نیچے ہو، 4 ملازم ہوں، جی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلوں، حلال حرام کی پرواہ نہ ہو۔ میرے دوستو یہ کامیابی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ بعض اوقات ان لوگوں کو بھی دے دیتا ہے جو احمق ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، ہاں لیکن کتنے ایسے عقل مند بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ نہیں دیا۔ جی اب عقل مند اور احمق اور بے وقوف کا کیا معیار ہے؟ دیکھیں شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو آدمی آخرت کی تیاری کرے، جو آدمی موت کے بعد آنے والی زندگی کو پیش نظر رکھے، وہ شریعت کی نظر میں عقل مند ہے۔ حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اور فرمایا والعاجز اتبع نفسہ ہوا، عاجز اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں رکھے، چلو جی آخرت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی عاجز اور بے وقوف ہے۔ تو شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ عقل مند وہ ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہو، جی جس کا گھر بڑا ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، حشم خدم اور نوکر چاکر ہو۔ میرے دوستو وہ عقل مند نہیں۔ پیسہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کئی احمقوں اور بے وقوفوں کو بھی دے دیتے۔ ایک احمق اور بے وقوف کہیں جا رہا تھا تو راستے میں وہ گدھے پر اس نے ایک طرف گندم رکھی ہوئی تھی بوری میں ڈال کر، اور دوسری طرف اس نے ریت رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک عقل مند پیدل جا رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک طرف ریت ہے دوسری طرف گندم ہے۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی، یہ جو ریت ہے یہ ایک طرف رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے رکھی ہے۔ اس نے کہا بیلنس تو ایسے بھی برابر ہو سکتا ہے کہ ساری ریت کو پھینک دو، اور یہ جو گندم ہے اس کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کر کے آدھی ادھر رکھ دو آدھی ادھر رکھ دو۔ اب اس احمق کو یہ ترکیب تو بڑی پسند آئی، اس نے کہا بات تو بڑی پتے کی ہے۔ اس نے ایسے کیا کہ وہ جو گندم تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی گدھے کے ایک طرف آدھی دوسری طرف رکھ دی، اور اس عقل مند آدمی سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، چلے آپ بھی میرے ساتھ گدھے پر سوار ہو جائے۔ اب وہ سوار ہو گیا اس کے پیچھے، تو راستے میں وہ احمق اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کے پاس کتنی گائے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی گائے نہیں۔ کہا کتنی بکریاں ہیں؟ کہا میرے پاس کوئی بکری نہیں۔ کہا کتنا مال ہے؟ کوئی اونٹ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی سواری ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ وہ احمق کہنے لگا تیری عقل اتنی منحوس ہے کہ شاید تیری اس عقل کی بنا پر تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، چل اتر میرے گدھے سے اور میری سواری سے۔ اس کو اتار دیا۔ کہنے لگا کہ یہ آدمی اس کی ہے تو بڑا عقل مند، آئیڈیا تو اس کا بڑا کمال کا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی عقل اتنی منحوس ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا۔ اس آدمی کو سواری سے اتارا، اور سواری سے اتارنے کے بعد پھر سارے گندم جو تھی نا ایک ہی بوری میں ڈالی، اور پھر ریت بھر کر اسی طرح چل پڑا۔ تو میرے دوستو وہ احمق تھا، اللہ نے اس کو پیسہ دے دیا لیکن عقل نہیں تھی۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو پیش نظر رکھے۔ اس لیے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، پیسے پر زیادہ توجہ اور فوکس نہ رکھیں۔ آخرت کی زندگی اور آخرت کی تیاری، دنیا مسلمان کے لیے فرمایا سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ فرمایا ولا یجمع من لا عقل لہ، دنیا کو وہی آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں، جو بے وقوف ہے۔ اب وہ دنیا کے ساتھ امیدیں لگا کر بیٹھا ہے۔ آپ نے یہاں سے کراچی کا سفر کرنا ہے اور آپ نے 1 سال راولپنڈی میں گزارا ہے، راولپنڈی میں 1 سال آپ نے بڑی محنت مزدوری کی، کمائی کی، نوکری کی، پیسہ آپ نے بچایا۔ اب آپ واپس اپنے کراچی شہر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک سرائے اور مسافر خانے میں آپ ٹھہرے، آپ نے دیکھا کہ اس کی دیواریں خراب ہیں، پلستر اکھڑا ہوا ہے، وہاں واش روم میں ٹائلیں نہیں لگی ہوئی۔ تو آپ نے جو پیسہ کمایا ہے کیا آپ وہیں لگا دیں گے؟ کوئی بھی عقل مند آدمی وہاں پیسہ نہیں لگائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو سرائے اور مسافر خانہ ہے، میرا گھر تو کراچی میں ہے، یہاں تو میں نے 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرنا ہے، 2 گھنٹوں کے لیے ٹھہرنا ہے، اس لیے میں نے جو اتنی محنت سے پیسہ کمایا تو یہ میرے گھر میں کیا ہے کام آئے گا، وہاں جا کر کام کروں گا، بیوی بچوں کے کام آئے گا۔ تو میرے دوستو اگر کوئی آدمی سرائے اور مسافر خانے پر ہی اپنا پیسہ لگا دے
تو لوگ اسے احمق اور بے وقوف کہتے ہیں کہ یہاں تو تم نے 2-4 گھنٹوں کے لیے ٹھہرنا تھا، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ یہ دنیا جو سرایہ اور مسافر خانہ ہے اسی کے ساتھ ہم دل لگا بیٹھیں اور ہم یہ سوچیں کہ بس یہی زندگی ہے اور بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیں شیخ چلی کی طرح، تو پھر جی ہم سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ شیخ چلی کا واقعہ سنا نا؟ شیخ چلی جا رہا تھا، راستے میں کسی آدمی نے اسے کہا کہ یہ تیل کا مٹکا ہے، اس کو اپنے سر پہ رکھو، ہمارے گھر تک پہنچا دو تو میں آپ کو اس کے بدلے میں 2 روپے دوں گا۔ اس زمانے میں 2 روپے بڑی چیز تھی۔ اب شیخ چلی نے وہ تیل کا مٹکا اپنے سر پہ رکھا، کہنے لگا کہ یہ آدمی مجھے 2 روپے دے گا، 2 روپے سے میں مرغیاں خریدوں گا اور مرغیاں انڈے دیں گی، اس سے اور بچے نکلیں گے، بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی اور پھر بہت ساری مرغیوں کو بیچ کر میں بکریاں لے لوں گا، پھر بکریاں کیا ہے اس طرح مال بڑھ جائے گا تو پھر میں گائے اور بیل لے لوں گا، پھر ان سے مال بڑھے گا تو پھر میں اونٹ لے لوں گا اور پھر اس سے مال بڑھے گا تو بہت بڑا مال اور کوٹھی بناؤں گا اور بہت بڑا مال اور کوٹھی بنا کر جب میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا تو بادشاہ وقت کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، شہزادی کے ساتھ میرا نکاح اور رشتہ ہو جائے گا اور پھر میرے بچے ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، کس حالت میں؟ سر کے اوپر مٹکا تیل کا پڑا ہوا ہے اور کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا جب میرے بچے ہو جائیں گے اور بچے ہونے کے بعد وہ بڑے ہو جائیں گے مجھ سے کہیں گے کہ پاپا پیسے دو، میں کہوں گا اشت میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، تھا پھر بھی بڑا کنجوس، ہاں کہا اتنے پیسے آ جائیں گے اور پھر بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے تو میں کہوں گا اشت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب اس نے سر کو حرکت دی نا تو وہ تیل کا مٹکا سارا نیچے آ گیا اور وہ سارا گرا اور وہ سارا تیل گر گیا اور وہ پھٹ گیا، تو جو اس کا مالک تھا تیل کا اس نے اس کو بڑا ڈانٹا، کہا کہ ارے احمق اور بے وقوف، میرا سارا تیل آپ نے ضائع کر دیا۔ اس نے کہا تیرا تو تیل ضائع گیا ہے، میرا تو سارا خاندان اور کنبہ ہی ڈوب گیا ہے۔ تو دیکھیں نا شیخ چلی کی طرح ہیں جی ہم بھی آج خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، ابھی تو نوجوان ہیں، پھر شادی کر پیسہ کمائیں گے، ہیں جی پھر شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد پھر بچے ہوں گے، فلاں جگہ پر ہیں جی بیریا میں اسلام آباد میں DHA میں گھر لیں گے، پھر گاڑی آ جائے گی، پھر یہ ہو جائے، کتنے لمبے لمبے ہم منصوبے اور ارادے بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہاں دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ دنیا جیسے آدمی واش روم میں جاتا ہے، واش روم میں جا کر کوئی دل لگاتا ہے، واش روم میں جا کر اپنا کام پورا کرتا ہے اور قضاء حاجت کے بعد فوراً نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اس کی مثال واش روم کی طرح ہے۔ یہاں پر ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد یہاں سے چلنا ہے، اس کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ باقی دنیا میں کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں لیکن ان کو دل میں نہیں بسانا۔ دل میں کس کو بسانا ہے؟ اللہ کی محبت کو بسانا ہے، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے، حضور کے عشق کو بسانا ہے۔ باقی سارے اگر کام کاج کرتے ہوئے، اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاج کرتے ہوئے بھی یہ جو ہاتھ ہے یہ جو ہے نا وہ کام کی طرف ہو لیکن دل یار کی طرف ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ بھائی میں نے آخرت میں جانا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو اس مہینے میں لازم پکڑو، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے زیادہ جنت مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، اور چوتھی چیز فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم کی آنکھ سے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کون سے 4 کام؟ پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، دوسرا کام استغفار کرنا ہے، تیسرا کام اللہ سے جنت مانگنی ہے اور چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی قرآن کے ساتھ تعلق لگائے، قرآن کے ساتھ دل جوڑے۔ اب قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی درس اور محفل میں بیٹھے، قرآن کو دیکھے، یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے جی، قرآن کا کھولنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے اور درس قرآن کے اندر بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں،
جی جب سے مسلمان امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہے، اس کا رشتہ قرآن سے منقطع ہوا، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر امت مسلمہ واپس اپنے نہج اور طرز پر آنا چاہتی ہے، اسی نہج اور طرز پر کہ امت مسلمہ پوری دنیا کی حکمرانی کرے، تو پھر اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اتنا قیمتی خزانہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا، امت مسلمہ کو قرآن کی شکل میں دیا، اس کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اور جن کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا، پھر وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، ٹوٹی ہوئی جوتیوں میں تھے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پیتے تھے، لیکن چلتے اس دنیا میں تھے، ان کے پاؤں کی آٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، جبرائیل امین بھی پاس بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دیکھو سلمان آ رہا ہے، وہ دیکھو سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ، سلمان کو آسمان والے بھی بڑا پہچانتے ہیں، اور سلمان کا آسمان والوں کے ہاں بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور نے پوچھا، جبرائیل کیسے؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس لیے کہ سلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور سلمان کو قرآن کی یہ سورت قل هو اللہ احد، اس سے بڑی محبت اور پیار ہے، اس لیے ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ کوئی اور سورت پڑھے بھی تو اس کے ساتھ قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو کہا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھر جتنے بھی آسمان کے فرشتے اور آسمان کے مخلوق ہے، وہ سلمان سے محبت کرتی ہے۔ اگر قل هو اللہ سے محبت اور پیار ہو جائے تو پھر آسمان والوں میں سلمان کا نام بن جائے، اگر سارے قرآن سے پیار ہو جائے تو پھر ہمارا کتنا مقام اور مرتبہ بن جائے گا۔ اس لیے بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ جی آپ تو نماز کے بعد نہ کئی لوگ ایسے بھاگتے ہیں، دعا سے پہلے بھی، جیسے ابھی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئی ہوں، جی نماز میں اور مسجد میں گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں تازہ ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں کتنا عرصہ رہتی ہے؟ جی 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، کتنا عرصہ رہتی ہے؟ 24 گھنٹے پانی میں رہتی ہے۔ بلکہ اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے اور کاٹ کر اس کو اگر تل کر پکا کر جی کھا بھی لیا جائے، تو جس دن مچھلی کا ہے نا پیٹ میں چلی جائے، پھر بھی کہتے ہیں آج مچھلی کھائی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، تو پیٹ میں چلی جائے جل کر تل کر بھن کر، تو تب بھی وہ پانی مانگتی ہے۔ فرما مومن کی مثال بھی ایسے ہے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہو۔ مسجد سے نکلے تو اگلی نماز کے انتظار میں ہو، وہ نماز پڑھے تو اگلی نماز کے انتظار میں ہو۔ جی اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو شرح صدر کے ساتھ کریں، یعنی خوشی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، ایسے نہیں کہ تنگ ہو کر کہ رمضان میں آ رہا ہے جی باقی دکانیں بند ہو گئی، اس دکاندار نے دیکھا کہ یار اگر سب لوگ بند کر کے دکان چلے گئے، میں نہیں بند کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، روزے کا مہینہ ہے، روزے میں بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ بیچارہ بھی مجبوری میں دکان بند کر کے آ گیا، یا نماز کے ٹائم پر دکان بند کر کر گھر چلا گیا، یا مسجد میں آیا لیکن مجبوری سے نماز پڑھی، بھاگنے والی کوشش کی۔ میرے دوستو، اگر ایمان کی ترقی چاہتے ہیں، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چاہتے ہیں، تو پھر مسجد کو وقت دیں، پھر علماء کو وقت دیں، پھر نیک لوگوں کی محفل میں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اور الحمدللہ آپ کی مسجد میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہر سال جیسے پورا سال درس قرآن ہوتا ہے، اسی طرح الحمدللہ ماہ رمضان میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد 20 سے 25 منٹ درس قرآن ہوتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے 10 سے 15 منٹ درس حدیث ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صرف خود نہیں، اپنے احباب، دوست، عزیز و اقارب، ان کو بھی لے کر آئیں، کسی کو پکڑ کر لا کر 10 میں بٹھائیں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل پر پڑ جائے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، جب تک نیکیاں کرے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو تعلق جوڑیں گے کہ نہیں؟ ہاں، سب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزاریں۔ اور میں نے جیسے کل پرسوں عرض کیا کہ ابھی سی ترتیب بنائیں، ابھی تو چند دن باقی ہے رمضان کے، لیکن جتنے آپ نے کام کاج کرنے ہیں، بازار سے سودا سلف لانا ہے، اور کوئی بچوں کی شاپنگ اور خریداری کرنی ہے، جی گھر والوں کی شاپنگ اور خریداری کرنے عید کے لیے، ابھی سے لے لیں، اور انہیں کہیں رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے آپ ابھی کیا ہے وہ سارے کام کاج ان سے فارغ ہو کر رمضان میں کوشش کریں کہ اول سے لے کر آخر تک ہم پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، پابندی کے ساتھ درس قرآن اور درس حدیث کی محفل میں بیٹھیں گے،
ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے تاکہ ہماری ایمان کی ترقی ہو، ہمیں روحانی طور پر فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔